السلام علیکم جی، میرا نام علی رضوان ہے جی۔ میں پتوں کی ضلع قصور کا رہائشی ہوں۔ میں تھوڑا سا آج ہے جی 27/12/2020۔ میں کہا تھوڑا سا بات آج کرتے ہیں، کیونکہ نا مجھے یاد ہے آج سے 18 سال پہلے نا جی، بلکہ 20 سال پہلے میرا عمران خان سے تعارف ہوا، کیونکہ شروع سے ہی میرے دادا نے بھی کونسلر کا الیکشن لڑے ہیں۔ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی نائب ناظم رہے ہیں پتوکی کے، تو ایک سیاسی سسٹم ہے ہمارا۔ تو بچپن سے یہ نا جی جذبہ تھا اور سوچ تھی کہ یہ جو ملک ہے نا ہمارا، یہ بھی دوسرے ملکوں کی طرح اوپر جائے، یہاں پر بھی انصاف ہو، عدل ہو، لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملیں، اچھے ہاسپٹل ہوں، اچھے اسکول سسٹم ہو، غریب کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھے جس اسکول میں امیر کا بچہ پڑھتا ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں نا جی سوچتے تھے، دیکھتے تھے۔ اور نواز شریف کا جو دوسرا دور تھا، اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 16 سال یا 15 سال۔ اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا نا جی، تو تھوڑا سا میرا مذہبی رجحان بھی ہوا، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھنی شروع کر دی اور تھوڑا سا دیندار حلقوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو نا پھر تھوڑا سا میرا سسٹم بنا۔ تو پھر جب امریکہ نے جب وہ نیو یارک کے اندر وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا نا جی، تو زیادہ میری عمر اس وقت ہوگی 17 سال یا 18 سال۔ تو ایک تو ویسے دینی جذبہ تھا ذرا، اس وقت میں یہ کشمیر کا جہاد بھی بڑا چل رہا تھا اور تبلیغ کا بڑا سسٹم چل رہا تھا۔ میں ذرا نیوٹرل سا بندہ تھا، وہ سنتا ہوں میں سب کو، ساری جماعتوں کے پاس بیٹھتا ہوں، کوئی سنی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، لیکن میں تھوڑا سا نیوٹرل سا ذہن کا بندہ تھا، کیونکہ میں مسلمان تھا۔ تو میں کہتا تھا یار یہ سارے ایک ہو جائیں، سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، جب قرآن ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو پھر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہماری علیحدہ مسجدیں ہیں، ہم دوسروں سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ وہ سنی ہے وہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جو اہل حدیث ہے وہ کسی سنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اور ان دنوں کے اندر یہ دیوبندی اور شیعوں کا بھی بڑا مسئلہ تھا، 95، 96، 97، 98، 99، 2000 تک بڑا مسئلہ رہا، ایک دوسرے کو یہ مارتے تھے، وہ انہیں کافر کہتے تھے شیعوں کو، اور بڑا کام خراب تھا۔ میں دین میں نیا آیا تو میں نے مولانا مودودی کو پڑھنا شروع کیا، اور مولانا مودودی کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی، وہ مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتے تھے۔ تو سمجھ لیں کہ میرے جو سب سے پہلے ہیرو تھے نا، کتابی ہیرو مذہبی، وہ مولانا مودودی تھے۔ اس کے بعد میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کر دیا۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہیں جو لوگوں کو نماز روزے کی طرف لے کے آتے ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ اتنا فرقہ واریت کا سسٹم نہیں ہے، ان سے بڑا متاثر ہوا۔ لیکن جو میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہ اہل حدیثوں کی مسجد تھی، تو بیسیکلی میں بھی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہوں، تو میرا رجحان اس مسجد میں تھا، تو میں بٹا ہوا تھا، پڑھتا میں مولانا مودودی کو تھا، سنتا مولانا طارق جمیل صاحب کو تھا، اور جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہ اہل حدیثوں کی تھی۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ نا جی ساروں کے پاس بیٹھنے کا مجھے موقع ملا، میں نے دین سب سے سیکھا۔ اس لیے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں کسی فرقے میں نہیں پڑا، میں شروع سے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ جو اچھی چیز تھی اہل حدیثوں کی میں اس کو بھی اپنایا، جو اچھی چیز تھی اہل سنت والجماعت کی وہ بھی میں نے اپنائی، اور جو اچھی چیز تھی نا تبلیغی جماعت کی، مولانا طارق جمیل صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے تھے،
وہ بھی میں نا جی ان سے لیتا تھا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اچھی چیز مومن کی ہوتی ہے، وہ اسے جہاں سے بھی ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو میں بڑا نا جی کلیئر تھا مذہب کے معاملے میں. اور جن کے پاس میں بیٹھتا تھا نا، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، وہ مجھ سے بہت متاثر ہوتے تھے کہ یار تم صحیح بندے ہو، لیکن وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑتے نہیں تھے. میں تو انہیں سمجھاتا تھا یار ہم ایک ہو جائیں. قرآن نے کہا کہ فرقہ نہ، جو فرقہ پرستی تو قرآن نے اس کو حرام کہا ہے. ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. جس کے پاس جو اچھی چیز ہے وہ اپنا لو، جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو. تو وہی میں نیت لے کے چلا، اور اللہ کا شکر ہے مجھے جو بھی ملنا، اپنا رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، مسائے، میرے شہر کے لوگ، میں انہیں سمجھاتا تھا کہ یار ہم مڈل کلاس غریب گھرانوں کے لوگ ہیں، تو ہمارے اوپر تو ایک تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، دوسرا اگر ہم روزے رکھ سکتے ہیں تو وہ فرض ہے. اگر زکوٰۃ کی گنجائش ہے تو زکوٰۃ دیں، اگر حج کر سکتے ہیں تو پیسہ ہے تو حج کریں. باقی اللہ اس کے رسول کی مان کے چلیں. ہم سب مسلمان ہیں، کوئی سنی، کوئی بابی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کچھ نہیں. ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. تو یہ چیز لے کے نا میں نے جس کو بھی ملا نا میں نے اس کو یہی دعوت دی. اسی دوران نا جی 2002 کے بعد جب الیکشن مشرف نے کروائے ہیں تو ان دنوں میں میڈیا آزاد ہو گیا پاکستان کا. جیو نیوز، ایئر وائی نیوز. اس کے پہلے ڈاکٹر شاہد کو میں سنتا تھا، وہ اچھا آدمی تھا، ڈاکٹر شاہد مسعود. اس کی باتیں بڑی پیاری ہوتی تھی. مجھے شروع سے شوق تھا، کیونکہ میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، میں نے میٹرک بھی نہیں کیا، لیکن میں نا جی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے یہ بڑا شوق تھا، مجھے پاکستان کے بارے میں کوئی بتائے، اس پاکستان کیسے بنا، کس کس بندے کی اس کے اندر محنت تھی، اور اس کے بعد یہ کس مقصد کے لیے بنا. اور آج ہم جو اتنا برے سے برے ہو گئے، یہ کیوں ہوئے؟ ملک ہمارا ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ یہ مجھے بڑی ٹینشن رہتی تھی کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. ہمارے ملک میں وہ چیزیں نہیں آئی، نہ ایمانداری آئی، نہ یہاں پہ کوئی انصاف آیا، نہ یہاں پہ کوئی چیز نہیں آئی. وہی 70 سال سے جانوروں کی طرح زندگی ہم گزار رہے ہیں. نہ اس ملک کے اندر انصاف ہے، نہ اچھی صحت. اس ملک کے اندر کوئی چیز نہیں ہماری. ہم وہی جیسے ہم آزاد ہوئے ہم ویسے ہی آ رہے ہیں. جس کا دھکا چلتا ہے وہ اپنا زور چلا لیتا ہے. غریب آدمی ہے جو، وہ غریب تر غریب ہی. اور انصاف کا کوئی بول بالا نہیں. عدالتوں میں چلے جاؤ، ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، پولیس کے محکمے میں چلے جاؤ، وابڈا کے دفتر چلے جاؤ، جہاں پہ بھی جاؤ جو بندہ تو سفارش کروا لیتا ہے، جس کا تعلق ہے اس کا کام ہو جاتا ہے. جس کا جو غریب آدمی ہے، جس کا تعلق نہیں ہے، وہ کام نہیں کروا سکتا. تو میں بڑا ڈس ہارڈ ہوتا تھا، اکثر لوگوں سے باتیں کرتا تھا. اسی دوران نا جی الیکشن آ گیا سن 2002 کے. اس سے پہلے میرا جو بھائی تھا بڑا، آسم بھائی، ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، وہ نا جی نائب ناظم کا الیکشن لڑے تو وہ نائب ناظم بن گئے. ڈاکٹر اسلام تھے ہمارے ناظم اور وہ تھے نائب ناظم. اس کے بعد جب یہ الیکشن ہوئے نا جی قومی اسمبلی کے اور ایم پی اے کے، تو نا جی پاکستان میں میڈیا آزاد ہو گیا، میڈیا کا چینل چل گئے. اس پہ مجھے بڑا شوق ہوا، میں نے انہیں سننا. سب سے پہلے تو میں نے جس کو سنا نا وہ تو تھے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. لیکن جب میڈیا چینل بن گئے نا تو پھر میں نے سنا حامد میر کو. حامد میر نے پروگرام کرنے، اس نے سیاستدانوں کو بٹھانا. میں نے اس کا جو پہلا پروگرام دیکھا نا وہ تھا شاہ احمد نورانی اور جو میر ظفر اللہ جمالی، اور ایک تھے اور تھے کوئی. یہ تینوں بیٹھے اور ان تینوں کے ساتھ نا جی اس نے انٹرویو کیا. مجھے بڑا شوق ہوا. میں نا جی اس وقت میں نے ایم اے کو سپورٹ کیا، کیونکہ ویسے بھی وہ امریکن خلاف تھے اور مذہبی لوگ تھے، تو میں نے ان کو سپورٹ کیا. میں نے میری ووٹ تو نہیں بنی تھی. میرا ایک دوست ہے عبداللہ بھائی، آج کل ماشاءاللہ قرآن کی کلاسیں لیتے ہیں، وہ بڑے اچھے بندے ہیں، میرے محسن ہیں. تو
انہیں میں لے کے گیا اپنے ساتھ اور میں نے ان کی ووٹ نا ایم ایم اے کو ڈلوائی. وہ بھی مذہبی اور بڑے وہ نظریات والے آدمی ہیں, تو انہوں نے بھی, ہم نے اکٹھے جا کے ووٹ ڈالی. ان کی ووٹ بنی تھی, میری نہیں بنی تھی, انہوں نے جا کے ڈالی. اس کے بعد یہ ہوا جی کہ آپ کو پتہ ہے میر ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم بن گئے, اور اس میں عمران خان نا جی ایک سیٹ جیت کے نا ایم این اے بن گئے. اور عمران خان ہر روز ٹی وی پہ میڈیا پہ آ کے جو باتیں کرتے تھے نا, کہ وہ آپ کو پتہ ہی عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے جو آج ان کے سامنے آ رہی ہیں ساری. تو میں جب عمران خان کو میں نے سنا نا, تو مجھے ایز اے عمران خان کبھی کرکٹر پسند نہیں آیا. میرا جو کرکٹ میں پسند بندہ تھا نا وہ سعید انور تھا اور وسیم اکرم تھا. میں نے ایز اے کرکٹر عمران خان کو جتنی بھی کرکٹ دیکھی نا, مجھے وہ پسند نہیں تھا, اور نہ اس کی میں کوئی لائف سے متاثر تھا. مجھے عمران خان ایز اے سیاستدان اچھا لگا جب 2002 میں 2003 میں 2004 میں عمران خان نے ٹی وی پہ آنا, اور ٹی وی پہ آ کے عمران خان نے جو باتیں کرنی نا, وہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے دل کی باتیں, جیسے میں حامد میر کے سامنے بیٹھ کے یا کاشف عباسی کے سامنے بیٹھ کے, یا اس وقت وہ ایک افتخار صاحب تھے ان کے سامنے بیٹھ کے, یا کامران خان کے سامنے بیٹھ کے نا میں باتیں کر رہا ہوں. جو عمران خان نے باتیں بتانی, لگنا کہ یار عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا ہے, اس نے اس ہاسپٹل کے اندر میں نے خود ٹیسٹ اپنے کروائے ہیں, اس کے اندر بڑا زبردست نظام ہے. آپ ٹوکن لینے جائیں نا تو کروڑ پتی بندہ ہے چاہے کوئی غریب آدمی, شوکت خانے میں جائے گا, وہاں پہ اپنا تھم رکھے گا, اسے وہاں پہ ٹوکن ملے گا, اور ساتھ میں صوفے پڑے ہیں, کرسیاں پڑی ہیں, چپ کر کے بیٹھو. گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب آپ کی باری آنی ہے نا, آپ کو ڈاکٹر نے تب چیک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے جیسا ایک غریب آدمی یا کوئی بندہ کو ماڑا چھاڑا چگڑا بندہ چلا جائے اور وہ جا کے پہلے سفارش کروا کے اندر چلا جائے, اور ایک بہت امیر آدمی جا کے پہلے چلا جائے اور غریب آدمی بیچارہ اپنی لائنوں میں لگا رہے. جیسے ہمارے آج کل پاسپورٹ آفسوں کے باہر, نادرا کے آفسوں کے باہر, بجلی کے بل جمع کروانے کے لیے بینکوں کے باہر, اور جو بیچاری عورتیں زکوٰۃ کے پیسے لیتی ہیں 3000 4000, ان کے لیے وہ اے ٹی ایم مشینوں کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور جیسے وہ ذلیل انہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نادرا کے باہر, پاسپورٹ آفسوں کے باہر, جتنے بھی سرکاری محکمے ان کے باہر جو غریب آدمی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. تو یہ جب میں نے دیکھا ماحول ادھر کا بھی, اور بعد میں میں نے جب عمران خان کو سنا نا, تو یہ نہیں تھا کہ میں کوئی عمران خان سے متاثر تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو عمران خان جو باتیں کرتے تھے نا, میں ان سے زیادہ وہ باتیں اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں سوچتا تھا. لیکن عمران خان کو اللہ نے موقع دیا, عمران خان نے جا کے ٹی وی پہ بولنا, باتیں کرنی, مجھے بڑا پسند آنا کہ یار ایک تو یہ بندہ اندر سے مسلمان ہے, دوسرا یہ بندہ کسی انگریز سے یہ ساری زندگی ادھر رہا ہے اور یہ ان سے متاثر نہیں ہے, دوسرا یہ بندہ سچا ایماندار ہے. اس کو جنون ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دن آئے گا جب تھانے آزاد ہو جائیں گے, جب ہاسپٹل انصاف کرنے شروع کر دیں گے, معاشی نظام ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے نا, یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ایک دن وہ آئے گا, اور میں بھی اس کے ساتھ عمران خان صاحب کا خواب تھا. ایسے ایسے چلتے چلتے 2007 ہو گیا. 2007 میں جب بینظیر فوت ہوئی, اللہ بخشے, بینظیر کو قتل کر دیا گیا, تو جب الیکشن ہوئے نا, تو عمران خان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, اور وکلا نے بھی, کیونکہ چودھری افتخار کی تحریک میں بڑا میں شامل ہوا, اور چودھری افتخار کے لانگ مارچ میں اسلام آباد گیا. اور اس وقت جب پہلا لانگ مارچ تھا نا, جس میں سب بھاگ گئے تھے, اس میں عمران خان نے بھی تقریر کی, اعتزاز احسن نے بھی تقریر کی, لیکن میں وہ بندہ تھا جو پہلے لانگ مارچ میں بھی جا کے جس نے دھرنا دیا, اور وہاں پہ 4-5 گھنٹے بیٹھا رہا. صرف 50-80 لوگ تھے جو باقی رہ گئے تھے, باقی سب جلسے جلسے کر کے چلے گئے ساریاں جماعتیں, اور ہم ادھر اسلام آباد میں بیٹھے رہے. جب 2007 ہوا تو عمران خان بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا. تو میرا بڑا شوق تھا ووٹ ڈالنے کا, لیکن میں بائیکاٹ میں چلا گیا. میرا پہلی دفعہ ووٹ بنا اور میں نے وہ بائیکاٹ چلا گیا. اس کے بعد عمران خان تقریریں کرتے رہے, چلتے رہے, ہم دیکھتے رہے. زرداری کے دور میں ملک اور نیچے گیا. اس کے بعد پھر 2013 آ گیا.
اس میں بڑی اچھی کمپین کی، ہم نے لوگوں کو سمجھایا، اپنے گھر میں اپنے والد کے ساتھ لڑائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ کہ نہیں جی عمران خان شہزادہ آدمی ہے، عمران خان بدلے گا انشاءاللہ اس پاکستان کو، مخلص بندہ ہے جی عمران خان۔ عمران خان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ عمران خان اپنی تقریروں میں کہتا ہوتا تھا کہ ہم ایسا سسٹم دیں گے، اگر کسی پاسپورٹ کے دفتر کے باہر لانے لگیں گی، اگر کوئی پاسپورٹ دفتر کوئی کسی کو پاسپورٹ لیٹ دے گا تو وہ اس بندے کو پیسے دے گا لیٹ کے، اگر کوئی ادارہ سرکاری سروس اچھی نہیں دے گا تو وہ پیسے دے گا۔ جو دل میں بات کرنی، جو سوچنا، عمران خان نے وہ تقریریں